جو روٹی اور بم کے درمیان ہم پھنسے ہوئے ہیں واشنگٹن اور ہوں، بیجنگ کے چائنا درمیان، ہمیں اپنے روٹی کا معاملہ واشنگٹن سے ہٹانا پڑے گا کیونکہ تو جو کس طرف لے کے جائیں گے ہم؟ تو آپ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. ہوں، آپ نے انڈسٹری تو لگائی نہیں کوئی ہوں، پچھلے 40-50 سال سے. آپ ان سے قرضہ لیتے ہو، اس قرضے کو لے کے آپ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہو. ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں آپ دبئی میں دیکھ لیں، پاکستانی جو ہیں سب سے آگے ہیں. ہوں، تو غریب ملک تو نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب کہ امیر جو پیسے والے ہیں ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، لیکن وہ پیسہ کہاں سے ہے؟ وہ سارا قرضے لے کر ہے. جب واپسی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو بجٹ نہیں ہے، مہنگائی کرو. یعنی غریب بچے جو ہیں، غریبوں کے بچے اپنے مستقبل قربان کر کے ان کی عیاشیوں کا وہ کر رہے ہیں، بوجھ اٹھا رہے ہیں. ہوں، آپ آئی ایم ایف کو پیسے واپس دے رہے ہو، آپ باقی ان بینکوں کو پیسے واپس دے رہے ہو، کیونکہ آپ نے اپنی تو کچھ انڈسٹری بنائی نہیں. اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایران کی انڈسٹری آپ سے بہتر ہے. ان پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں. چین کے اوپر کتنے سال دہائیوں تک پابندیاں لگی رہیں، ان کی انڈسٹری آپ دیکھیں. ہوں۔ آپ روس پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں، وہ سروائیو کر رہے ہیں. ہم امداد لے رہے ہیں، پھر بھی ہم فقیر ہیں. اس سال 1400 ارب روپے ہمارے پاس اکٹھا ہوا ٹیکسز کی مد میں، اور 800 سم تھنگ ہم نے وہ صرف سود واپس لوٹایا ہے۔ ہاں تو وہ یہ ہمارے دس از پاس وہ ٹیکسز انسسٹینیبل. اسٹریٹجی بھی نہیں ہے کچھ اس طرح کی۔ نہیں، آپ کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو ہاؤسنگ سوسائٹیاں، یہ جاگیردار، یہ سب ختم کریں. یہ لینڈ کو اپنے جو ہے پراپرلی اس کو لینڈ ریفارمز ہونے چاہیے، اور پھر ایک انڈسٹریل پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ نے اپنے ملک کے اندر انڈسٹری بنانی ہے جس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے ہوں، اور یہاں پہ آپ خود کفیل ہو. وہ اگر نہیں آپ کریں گے یہ تو پھر صرف بم آپ کو نہیں بچا سکتے. ہوں، آپ کو معیشت جو ہے وہ اتنی ہی اہم ہو گئی ہے جتنی آپ کی ملٹری سیکیورٹی ہے. اٹ از اے کوشچن آف سیکیورٹی اینڈ ہوں، ساورنٹی ناؤ. اور اکنامک سیکیورٹی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی، اگر آپ کچھ پیداواری کچھ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، آپ بس شوگر مافیا ہے ہوں، تو گندم مافیا ہے تو ہوں۔ لینڈ مافیا ہے، یہ مافیاز ہی اگر صرف آپ کر رہے ہو تو پھر آپ کہاں آپ نے مقابلہ کرنا ہے اسرائیل کا یا امریکہ کا یا کسی کا بھی. پھر ظاہر ہے آپ نے اینڈ میں لیٹ ہی جانا ہے ایک فون کال پہ. آپ کو اکنامک پلان بنانا پڑے گا، ایک ڈیولپمنٹ پلان بنانا پڑے گا. ہمارے پاس اس وقت بھی خطے کے اندر بہترین زمین پاکستان کی، ہوں، جس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنوا رہے ہیں. زراعت کو بہتر کریں، انڈسٹری کو بہتر کریں، چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، سینٹرل ایشیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں، روس کے ساتھ تعلقات بہتر کریں، جو آلریڈی مجھے لگ رہا ہے اس کی طرف ایک رجحان ہے. ہوں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی مجھے لگتا ہے اس معاملے پہ شاید سپلٹ ہے، کیونکہ ایک رجحان بہت زیادہ ہو گیا اس طرف بھی. سو اس رجحان کو تیز کرنے کی ضرورت ہے. انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور ایسی ڈیولپمنٹ جس میں غریبوں کو کچھ ملے، نوکریاں ملیں، وسائل کی تقسیم ہو. جو آئی ایم ایف کا ماڈل ہے وہ تو ہے ہی امیروں کے لیے، وہ تو ہے ہی کہ ان کی عیاشیاں چلتی رہیں اور بوجھ جو ہے وہ عوام اٹھائیں. سو امریکہ ہمیں معاشی طور پہ بھی کچھ نہیں دے رہا، وہ ایک ہوں، چھوٹے طبقے کو دے رہا ہے. اس طبقے کو شکست دینی پڑے گی، کیونکہ وہ طبقہ اب ہمارے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بن چکا ہے. وہ حکمران طبقات جو ہمارے ہیں وہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں پاکستان کے لیے، کیونکہ وہ جس طرح سے چلا رہے ہیں ملک کو، اس سے آپ کی سالمیت قائم نہیں ہو سکتی، اس سے پاکستان آزاد نہیں ہو سکتا. جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو پھر بہت ضروری ہوگا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. اگر ہم اسی معیشت کو انہی حکمران طبقات کے لیے ان کی عیاشیوں کے چلاتے رہیں گے تو پھر ہم ایران کو بھی بیچیں گے، ہم غزہ کو بھی بیچیں گے، ہم چین کو بھی بیچیں گے، اور ہم آ کے اپنے بچوں کا مستقبل بھی بیچیں گے. سو یہ اب ایک امپیریٹو جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ لازم ہو گیا ہم پہ کہ ہم معاشی طور پہ آزاد کریں پاکستان. ہمارے بھی ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی ایران اسرائیل جنگ سٹارٹ ہوتی ہے، ایک دن بعد عالمی منڈی میں آئل کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی 4 سے 5 روپے پیٹرول اور آئل جو ہے وہ 7 سے 8 روپے بڑھ جاتا ہے۔ ابھی یہ تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو آئل کا کتنا بحران آئے گا پوری دنیا پہ اور خاص طور پہ پاکستان میں۔ اور بہت زیادہ، وہ تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ساری انفلیشن جو ہے، جو مہنگائی ہے، وہ اوور آل پورے خطے میں بڑھ جائے گی، کیونکہ ہوں، تیل سے جڑا ہوا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں. تو تیل کا تو بہت بڑا بحران آئے گا. دوسرا پاکستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پاکستان اور ایران کی ٹریڈ بہت بڑی ہے، ہوں، بلوچستان میں خاص طور پہ. ہوں، میں پچھلے دنوں بلوچستان گیا تھا تو ادھر تو آپ کو ساری چیزیں ہی ایران سے ملتی ہیں. یعنی وہاں چاکلیٹ سے لے کے جتنی بھی چیزیں ہیں ایران سے ہی لوگ لے کر آتے ہیں. ہوں، تو اتنی ڈپینڈنس ہے اس اکانومی کی ایران کے اوپر، ہوں، بلوچستان کی. تو ابھی ہماری ایک دوست ہیں فربا سیال، انہوں نے لکھا ہے، پیپر لکھا ہے، ابھی پرسوں ہی چھپا ہے، کہ بلوچستان کے اندر قحط کا خطرہ ہوگا کچھ جگہوں پہ. ارے، اور پاکستان کے اندر اوور آل جو انفلیشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ایک دنیا بھر کے اندر ایک شارٹیج ہوگا، ہوں، انرجی شارٹیجز ہوں گے. اور چین کے پاس ریزروز ہیں لیکن اس طرح کے نہیں ہیں. تو ان کے پاس 90 یا 100 دن کے ریزروز ہیں.
وہ بھی چین کے اندر بھی بہت بڑا ایک سیکیورٹی انرجی سیکیورٹی کے حوالے سے بحران آئے گا. سو آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ختم ہوگی, پھر جو کنزمپشن ہے ایران کے اندر اور مڈل ایسٹ کے اندر وہ بھی کم ہو جائے گی. اس کا مطلب ڈیمانڈ کم ہوگی مزید دنیا کے اندر, اور ڈیمانڈ کم ہونے سے آپ کا بزنس سلو ہوگا. ساری دنیا کے اندر بزنس اتنی بڑا ایک بڑا ملک ایک خطے کا جو اتنے زیادہ تیل پہ بیٹھا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے ایک دم سے. تو یہ تو عالمی جو کنزمپشن ہے اس کے اندر بھی کتنا بڑا آپ سوچے فرق آئے گا. یہ اب خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں ایک ساتھ. ہاں نہیں, وہ بہت بڑا خطرہ ہے پھر تو ایران اور اسرائیل کی جنگ پوری دنیا کے لیے. پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, لیکن اسرائیل کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسرائیل کا اس خطے کے ساتھ کوئی لائلٹی نہیں ہے. اسرائیل کی اس خطے کے لوگوں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی تہذیبی رشتہ نہیں ہے, کوئی ماضی میں کوئی رشتہ نہیں رہا. وہ سارا خطہ تباہ بھی ہو جائے, نیوکلیر بم بھی گر جائے, انہیں فرق نہیں پڑتا. وہ تل ابیب میں اپنا وہی کر رہے ہیں موج مستی. تو مجھے تو خوشی ہے کہ اس پہ تل ابیب پہ حملے ہوئے ہیں. کچھ یہ حملے اقوام متحدہ کو کرنے چاہیے. اگر آپ نے دنیا کو بچانا ہے, یہ جو سارا سینیریو ہم بتا رہے ہیں, اگر ایک ملک اس سب کچھ کر رہا ہے, ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے, تو اقوام متحدہ کا تو یہ بنتا ہے, یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کام کرے جو ایران کر رہا ہے, اور 10 گنا 20 گنا زیادہ کریں. نسل کشی عسکری طاقت کے سوا کسی اور طریقے سے تاریخ میں کبھی نہیں رکی. ہٹلر کو بھی اسی طرح روکا گیا تھا. ادھر دیگر بھی آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں تاریخ کے اندر, نسل کشی کو جب روکنے کی باری آئی تو کس طرح روکا. روانڈا میں کس طرح روکا, یوگوسلاویا میں کس طرح روکا, بوسنیا وغیرہ میں, وہ عسکری طریقہ کار. لیکن اسرائیل کے باری آ کے نہ صرف دنیا اس کو روک رہی نہیں بلکہ اس کو اسلحہ دے رہی ہے. تو اس سے آپ منافقت کا اندازہ لگا لیں, اور کاسٹ جو ہے وہ ہمیں اٹھانی پڑے گی. اسلحہ وہ دیں گے, جیو اسٹریٹجک گیم ان کی ہے مغرب کی, کاسٹ ہم لوگ اٹھائیں گے, اکنامک کاسٹ بھی, پولیٹیکل بھی, اور ظاہر ہے ہیومن کاسٹ. اس وقت ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, مختلف قسم کی پوسٹ ہو رہی ہیں. فیلڈ مارشل صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے ہیں تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں کی طرف سے, عمران ریاض خان کی طرف سے, کہ پاکستان نے شاید ایئر بیسز کا معاہدہ کر لیا ہے کہ امریکہ کو ایئر بیسز دی جائیں گی. تو آپ کو لیکن حکومت ڈینائی کر چکی ہے, حکومت کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان ایئر بیسز اپنی امریکہ کو دے سکتا ہے, یا اس میں کچھ صداقت ہوگی؟ نہیں, بالکل بھی کوئی صداقت ہو نہیں سکتی. ان کو ضرورت ہی نہیں. ان کی بیسز اتنی زیادہ ہیں ایران کے ارد گرد کہ ان پاکستان سے انہوں نے کیا بیس لینی. وہ میں نے کل بھی کسی جگہ پہ لکھا تھا کہ ہمیں یعنی تنقید جو رکھنی چاہیے وہ حقیقت پہ مبنی ہونی چاہیے. بنیادی تو ہمیں جیو پالیٹکس پتہ ہونا, کہ میپ دیکھیں آپ اور آپ امریکی بیس دیکھیں, وہ تو بیس تو بھری ہوئی ہے پورے خلیج میں, ان کی جگہ 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 ہر جگہ, پورا جو خلیج ہے, قطر میں, یو اے ای میں, سعودی, ہر جگہ ان کے وہ بندے بیٹھے ہوئے, فوجی بیٹھے ہوئے. تو ان کو پاکستان کی ضرورت اس لحاظ سے نہیں ہے. ان کو پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ آپ نے ایران کی سپورٹ نہیں کرنی اس لڑائی میں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اگر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد کسی مزاحمت کی سپورٹ نہیں کرنی. آپ نے نئی حکومت کو تسلیم کر لینا ہے. تیسرا ان کو ہے کہ آپ نے مدنیات اپنے دینے ہیں امریکہ کو, جو کہ اینٹی چائنا پالیسی ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ چائنا کے خلاف ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ بیس ہمیں دے دو, اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے ہمیں. اور طریقے ہیں جس کے ذریعے جس میں پاکستان کو اس کیمپ سے نکال کے امریکی کیمپ میں لے جانے کی ایک کوشش ہے, اور اس کو ایک پروسیس وہ چلانا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم ماضی کی طرح جیسے ابراہم معاہدہ ہوا تھا, ہم اسی طرح امریکہ اور ایران کے درمیان کو ثالثی کردار ادا کرتے ہوئے کوئی اس طرح کا معاہدہ کروا دیں, کیا ایسا ممکن لگتا ہے آپ کو؟ وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کروایا تھا. پاکستان کے پاس اتنی تو پاور نہیں ہے کہ معاہدہ کروا سکے, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے